اگر میں دنیا میں کہیں بھی رہنا چاہوں تو وہ فلسطین ہوگا. وہ بڑی ہی برکت والی سرزمین ہے اور وہاں کے لوگوں پر بھی بڑی رحمت ہے, اور آپ سوچ نہیں سکتی کہ وہ ایک ایک دن کس طرح گزارتے ہیں, مگر وہاں رہنا آپ کو اللہ سے بہت قریب کر دیتا ہے, اور آپ سوچ نہیں سکتی کہ وہ ایک ایک دن کس طرح گزارتے ہیں. کیونکہ یہ جو زندگیاں ہم گزار رہے ہیں نا, یہاں تو ہمیں موت بہت دور نظر آتی ہے, ہمیں اس کو بار بار یاد کرنا چاہیے. لیکن جب آپ وار زون میں ہوتے ہیں, جب کسی بھی لمحے آپ پر ایئر سٹرائک ہو سکتی ہے, تو آپ انتظار نہیں کرتے. آزان ہوئی اور آپ نے وضو کیا, آپ نماز کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ, یہ واقعی ایک کھلی فضا کی جیل میں رہنے جیسا ہے. اور وہاں رہ کر میں نے لوگوں سے جو کہانیاں سنی ہیں, وہ ایسی کہانیاں نہیں ہیں جو آپ سوشل میڈیا پر سنتے ہیں. یہ وہ کہانیاں نہیں ہیں جو آپ خبروں میں سنتے ہیں. جو کچھ حقیقت میں ان لوگوں اور فیملیز کے ساتھ ہو رہا ہے, جو وہاں کی انسانی کہانیاں ہیں, وہ اس سے کہیں زیادہ بدتر ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ جنگ کے دوران کیا ہوتا ہے, کیسے انہیں اپنا گھر چھوڑنے کو کہا جاتا ہے, اور وہ آدھی رات کو جو سامان اٹھا سکتے ہیں بس اٹھا کر چھپتے چھپاتے بغیر گاڑیوں کے نکل جاتے ہیں, کیونکہ وہ گاڑیوں پر بم برسا دیتے ہیں. اور مجھے وہ ایک رات کا قصہ سنا رہے تھے جہاں بمباری شروع ہو چکی تھی اور وہ شہر کے مرکز کی طرف جا رہے تھے, تو ان کا سامنے ایک عورت سے ہوا, اور اس عورت کے پاس ایک تھیلا تھا. وہ یہ تھیلا اٹھائے ہوئے تھی اور اس تھیلے میں اس کے بیٹے کے جسم کے ٹکڑے تھے. جب وہ گھر سے نکلنا چاہ رہے تھے تو ہو سکتا ہے کہ وہ شیل سے یا پھر ایئر سٹرائک سے شہید ہو گیا ہو, اور وہ اپنے بیٹے کے ٹکڑے وہاں چھوڑنا نہیں چاہتی تھی. اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہو, لیکن وہ اسے دفنانا چاہتی تھی, اس لیے اس نے وہ ٹکڑے جمع کیے اور انہیں اٹھا کر اپنے ساتھ شہر کے مرکز میں لے جا رہی تھی تاکہ وہاں اپنے بیٹے کو امن سے دفنا سکے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ان لوگوں پر مسلسل بیتتی ہیں. وہاں ہر لمحہ جنگ ہے, ہر وقت ایئر سٹرائک ہوتی ہے. وہاں اسرائیل کی طرف سے ہمیشہ جاری ہوتی رہتی ہے. ان لوگوں کی مزاحمت اور طاقت تو ناقابل یقین ہے. سبحان اللہ. تو اب بھی میں فلسطین کے لیے بہت گہری محبت اور جذبہ رکھتی ہوں, اور ان کے لیے احتجاج اور اپیل اور جو کچھ بھی کر سکتی ہوں کرتی ہوں, اور مجھے پھر بھی جب موقع ملا تو میں انشاءاللہ وہاں واپس جاؤں گی.